آزاد کشمیر کی خواتین باقی لوگوں کی طرح آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، لٹریٹ ہیں، اور اس کی وجہ سے دیر گڈ اسپیکرز. تو جب بھی کشمیر، مسئلہ کشمیر کی بات ہوتی ہے، جیسے جنیوا میں UNHCR کی سائڈ لائنز پر راؤنڈ ٹیبلز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، تو وہاں پر نہ صرف مرد جا کر بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمارے یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس، ہمارے جو تحریک آزادی میں لوگ شامل ہیں، مرد اور عورتیں بھی ساتھ میں وہاں پر جا کر بات کر رہی ہوتی ہیں. تو جو انٹرنیشنل ارینا ہے وہاں پر پیپل آر یوز ٹو سینگ بوتھ میل اینڈ فیمیل فگرز آف دا کشمیری ریزسٹنس، آف دا کشمیری گورنمنٹ. میں بذات خود چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ ہے، یہ UN کے جو ڈفرینٹ آفیسز ہیں وہاں پر میں جا کر بات کرتی رہی ہوں، اور ایکول اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جی ہماری خواتین ماشاء اللہ چونکہ دے آر ایجوکیٹڈ، ویل اسپوکن، تو جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آف دا کشمیر کانفلکٹ، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ خواتین بہت بہتر رول پلے کر پاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں، جو تو ظلم بچوں پر اور خواتین پر ہو رہا ہے، اس سے جو ہے نا لوگوں کا دل نرم پڑتا ہے. یہ نا ایک بڑا ہی یونیفائنگ یونیورسل فیکٹ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آ کر اپنی کہانی، اپنے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یا اپنی اولاد پر جو اس نے کوئی دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم و ستم ہوا ہے، وہ جس طرح سے بتاتی ہے، یقین جانیے کہ اگر پتھر دل انسان بھی ہے نا تو تب بھی اس کے دل پر وہ بات جا کر لگتی ہے. سو وین ویمن اسپیک، they touch the hearts, they speak by the heart and they affect the person who is listening. تو یہ تو میں نے دیکھا ہے. اچھا، اور ہماری خواتین اس میں کافی آگے بڑھ چڑھ کر رول پلے کرتی ہیں. بہت سارے نام نہیں ہیں کیونکہ پرانے وقتوں میں اس طرح سے بہت زیادہ میڈیا کوریج یا اس طرح سے بہت زیادہ ووکل نہیں تھی. میں جیسے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے اس طرح سے گنتی کی 2-4 بس میں ہوں اور نورین عارف ہیں نون لیگ کی، جو کہ الیکشن لڑتے ہیں. اب اس میں اضافہ ہوا ہے، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں کافی اچھی تعداد میں خواتین نے حصہ لیا ہے اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. لیکن یہی ضروری نہیں ہے کہ جی عورت کس طرح سے آگے بڑھے، وہ بغیر سپورٹ کے آگے نہیں بڑھ سکتی. اور یہ یاد رکھیں کہ مرد بھی بغیر سپورٹ کے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کوئی عجیب سی ڈیمانڈ نہیں ہے عورتوں کی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو ان الیکشنز میں نہ صرف خواتین نے کنٹیسٹ کیا، لوکل باڈیز کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا، وہ جیتی بھی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ خواتین پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو ہے نا فرام گراس روٹ لیول وہ آگے بڑھ رہی ہے. یہ کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ وہ پڑھی لکھی عورتیں ہیں اور کشمیر کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے. تو انہی کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بگر اینڈ بیٹر لیڈرز بنیں گی اور کشمیر کاز کو لیڈ کریں گی. اب اس میں خواتین اچھا رول اس طرح سے پلے کر سکتی ہیں کہ پار کی خواتین آپس میں کنیکٹڈ. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جی ہمارا کشمیر کا ایک جوائنٹ چیمبر آف کامرس ہے، اس میں آر پار کے بزنس مین اینڈ ویمن اس کے ممبرز ہیں. اور وہاں پر نہ صرف مرد جو ہے ان کی کنیکٹیوٹی، ہماری عورتوں کی بھی کنیکٹیوٹی ہے. اب یہ جو امپاورڈ فیمیلز ہیں آف بوتھ سائڈس جو بزنس کر رہی ہیں، بہت بڑے بزنس نہ ہوں لیکن بہرحال جو بزنس کر رہی ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہیں، ایک دوسرے سے بزنس کی گفتگو کرنا. یہ میٹنگز میں پاکستان اور ہندوستان میں نہیں ہو سکتی، تھرڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں اور بہت کم ہوتی ہیں. سیڈلی 2019 کے بعد سے جو ہے ٹریڈ، جو انٹرا کشمیر ٹریڈ تھی وہ بھی بالکل رک گئی، جس کا بہت نقصان ہوا ہے کیونکہ ہماری ایک جو ریجنل، ہماری ود ان کشمیر جو کنیکٹیوٹی تھی وہ بڑی افیکٹ ہوئی. لیکن جو رشتے ہیں، جو رشتے داریاں ہیں، ہماری بہت ساری خواتین کی وہاں پر شادی ہوئی ہے، وہ بیچاری واپس نہیں آ سکی. وہاں سے بہت ساری خواتین جو ہے شادی کر کے یہاں پر آئی ہوئی، وہ نہیں جا سکیں. تو یہ ایک جو برج ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ خواتین کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہے. آدھی فیملیز ادھر ہیں، آدھی فیملیز ادھر ہیں. تو مردوں سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں چونکہ خواتین زیادہ ایموشنل ہیں، تو وہ جو ایک کنیکٹیوٹی، جو برجنگ ہے نا، وہ خواتین اس کا رول بہت ہی اچھے سے پلے کر سکتی ہیں. اور یہ جو غم کی جو داستان ہوتی ہے نا، وہ
فرام دا ہارٹ ٹو ہارٹ چلتی ہے. تو چاہے وہ پار ہماری کشمیری عورت کے ساتھ وہ کہانی شیئر ہو رہی یا یہاں پر پاکستان میں عورتوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے, یہ خواتین بہت ہی اچھے سے اس کو لیڈ کر سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نہ صرف وہ خود لیڈ کریں, جب ایک عورت کوئی کام کرتی ہے نا تو اس کی پوری فیملی وہ کام کرتی ہے. کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھی بتا رہی ہے, آپ کی نیکسٹ جنریشن کو یہی عورت تیار کرے گی. تو جب یہ عورت امپاورڈ ہے, جب یہ عورت کشمیر کے بارے میں بات کر رہی ہے, وہ کنیکٹ کر رہی ہے مختلف علاقوں کی خواتین کے ساتھ, تو صرف وہ خواتین نہیں کنیکٹ ہو رہی, وہ پورے خاندان کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور آپ کی جو نئی جنریشن ہے اس کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر کو نہ بھولیں. بالعموم انٹرنیشنلی جب آپ جا کر کشمیر پر بات کرتے ہیں ایک تو انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ او مائی گاڈ آپ کو انگریزی آتی ہے, او مائی گاڈ ایک عورت ایسے بات کر رہی ہے. انہیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں جیلوں سے یا غاروں سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں. تو دنیا آج تک حیران ہو رہی ہے پاکستانی کشمیری خواتین پر کہ ان کو بات کرنے آتی, اور اس سے بھی زیادہ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ان کو بات کرنے کی اجازت ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو انفارمیشن ملتی ہے. اچھا, جب بھی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا کیا ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی بلوچستان. صد افسوس کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان سے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس پر جو ہے نا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, اور اس پر عموماً کشمیری بہت ہی اچھے سے جو ہے نا چوکے اور چھکے مارتے ہیں کہ وہ صوبہ ہے, وہ کنٹیسٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے, وہاں پر ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کانفلکٹ ایریا نہیں ہے. کشمیر از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ریجن. ہندوستان خود لے کر گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے پاس, بہت ساری ریزولوشنز ہیں. یہ معاملہ حل ہونا ہے, یہاں پر پلیبیسائٹ ہونا ہے, اور جب تک پلیبیسائٹ نہیں ہوگا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا ہے یہ اس کا ہے. تو آپ کسی بھی پاکستان کے کسی اور پروونس کے ساتھ ہمیں کنفلیکٹ نہیں کر سکتے, وہاں کے ریجنل ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. اور جب ہم یہ جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ ہم سے تو بلوچستان پھر ہمارے پاس دوبارہ نہیں آتا. بٹ یہ تیاری ہونی چاہیے جو پاکستان کی طرف سے لوگ جاتے ہیں, تو میں نے دیکھا وہ ڈر جاتے ہیں, ہائے ہم کیسے جواب دیں گے, اوہو یہ بلوچستان کا مسئلہ اٹھا لیں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, یو ہیو ویری گڈ فیکٹس اینڈ فگرس کہ جس سے آپ جواب دے سکتے ہیں.